نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بحمد اللہ ہماری سالانہ چھٹیوں کا اختتام ہوا اور ہم دوبارہ سے پھر اس اپنے مرکز میں جمع ہوئے. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہم اپنے اس تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھائیں. البتہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ایک مقدس فریضے کی تکمیل کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فریضے کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. تو ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے اور ضابطہ ٹوٹ جائے تو رابطے ٹوٹ جاتے ہیں. ضابطہ ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. یہ ضابطہ ہے. ایک مرتبہ یہ ضابطہ ٹوٹ گیا تو جبریل کی آمد و رفت کا جو رابطہ تھا وہ ٹوٹ گیا. ضابطہ یہ ہے کہ بات البیوت من ابوابہا، گھر میں آنے کے کچھ راستے ہیں، ان راستوں کو استعمال کیا. یہ ایک ضابطہ ہے. تو حصول علم کا بھی ایک ضابطہ ہے نا، بلکہ بہت سارے ضابطے. آج اگر کوئی خلل ہے، نقص ہے، کما حق ہو، ہم اس طرح آگے نہیں بڑھ پا رہے جس طرح کے بڑھنا چاہیے، تو یقیناً کوئی نقص ہے، خلل ہے، کوئی ضابطے کی خرابی ہے. ممکن ہے کہ ہمارا ٹائم ٹیبل صحیح نہ ہو، ہمارے اوقات کار صحیح نہ ہو، جیسا کہ نظر آ رہا ہے. باوجود تنبیہ کے طلبہ اپنے وقت پر حاضر نہ ہو سکے سوائے چند طلبہ کے. تو وقت کا ضیاع جو ہے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما. یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، تو وقت کے ضیاع کو ختم کر دینا چاہیے، اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور گزرا ہوا وقت بچوں واپس نہیں آتا. بڑی تفصیل سے آپ اس پر باتیں سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ مطالعہ ہے، اہل علم کے دروس سنتے رہتے ہیں. تو ممکن ہے کہ حصول علم میں جو مانع ہے، رکاوٹ ہے، وہ یہ وقت کا ضیاع ہو. کہ جب ہم چند اوقات کی قربانی نہیں دے سکتے تو بڑی قربانی کیا دیں گے؟ ممکن ہے کہ حصول علم میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ ہماری سستی اور کاہلی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. یہ سستی، یہ کاہلی، یہ نکما پن، نبی علیہ السلام اس سے پناہ مانگتے تھے. اللہ میں تیری پناہ میں آتا. منافقین کے صفت اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، عبادت میں سستی. حصول علم ایک فریضہ ہے، عبادت ہے، اس میں سستی کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے. ممکن ہے کہ حصول علم میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ ہماری نیت کا صحیح نہ ہونا. انما الاعمال بالنیات کہا جاتا ہے جیسی روح ویسے فرشتے. جب نیت ہی صحیح نہیں ہے تو حاصل حصول کیا ہے؟ پھر قدر کی باتیں کیا ہیں؟ تو ہر پہلو سے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور جو اللہ نے موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانیں. اللہ نے آپ کو منتخب کر لی ہے، آپ اللہ کا انتخاب ہیں. حصول علم کے لیے ہر کوئی وقت نہیں نکالتا. دنیا بھری پڑی ہے، آپ کے اطراف میں آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی اسکول بھاگ رہا ہے، کوئی کالج بھاگ رہا ہے، یونیورسٹی بھاگ رہا ہے، کام پر بھاگ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے.
یہ اللہ کے دین کو حصول یہ اللہ رب العالمین کے کمال شفقت کا نتیجہ ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی علیہ السلام ایسے طلبۃ العلم کو مرحبا کہتے ہیں، مرحبا کہنے کی آپ نے وصیت کی ہے، خوش آمدید کہنے کی وصیت کی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم فخر کا شکار ہوں، افتخار کا شکار ہوں، ہمیں اللہ رب العالمین کے اس انتخاب پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور پھر اگر ہم نے اس چیز کو نبھا لیا تو سارے غلبے، سارے عروج، ساری کامیابیاں، کامرانیاں ہمارا مقدر ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وما یعقلها الا العالمون انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ آیات اور حدیث بہت زیادہ آپ سنتے رہتے، تو اپنے وقت کو بچوں غنیمت جانیں، اور استاد کی نصیحت کو اپنے لیے غنیمت جانیں۔ کسی اچھے استاد کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی شہادت ہے، لیکن علم اسے حاصل ہوتا ہے، جہل کی بیماری اس کی دور ہوتی ہے جو استاد کا اکرام کرتا ہے، اور بدن کی شفا اور بیماری اس کی دور ہوتی ہے جو ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ تو لہذا ہر پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں چن لیا، ہم منتخب ہو گئے، الحمدللہ ہمارے والدین نے بھی ہمیں موقع دے دیا، اور وہ اس انتظار میں کہ بچہ پڑھ کر آئے گا، انہیں بھی الگ ضرورت ہے، مگر انہوں نے دل پہ جبر کر کے پتھر رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھایا اور آپ کو وقف کیا اللہ کی راہ میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ ان کے اس احترام کو احترام دیں۔ اور پھر یہ پوری ایک عمارت، یہ پورے ایک بھاگ دوڑ، یہ چھوٹا سلسلہ نہیں ہے۔ اہتمام، اہل خیر و ثروت کا ہمارے ساتھ جڑ جانا، اساتذہ کا وقت نکالنا، مدیر محترم کی بھاگ دوڑ کرنا، انتظامیہ کا ہمارے ساتھ قدم قدم ملا کر چلنا، احباب کا آنا جانا، پوچھنا تاچنا، سارا کچھ تو ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہمیں ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ در و دیوار بھی گواہ ہیں، یہ زمین بھی گواہ ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس زمین نے بھی کل گواہی دینی ہے ہمارے حوالے سے۔ تو اپنے وقت کو برباد کرنا چھوڑ دیں، قابل غفلت سے بیدار ہو جائیں، سستی کاہلی نکمے پن کو چھوڑ دیں، اور پہلا دن ہے کمر کس لیں۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں کر جانا دور ہوتا ہے، تو اپنی کمر کس لیں کہ جو ہوا سو ہوا، کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج بھی وقت ہے، اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اور اساتذہ، انتظامیہ، مدیر محترم کے فرمودات جو ہماری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں اس کا ہم خیال کریں، تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ لہذا ہر بڑا ہر چھوٹا ایک دوسرے کو آئیڈیل نہ بنائے۔ ہمارا آئیڈیل یہ ہے کہ ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ حصول علم کے ایسے متمنی اور ایسی چاہت رکھنے والے تھے کہ اللہ نے آپ کو دعا سکھاتی ہے، رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ اور آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، سیدنا خضر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہتے تو ہمیں کچھ اور بھی حاصل ہو جاتا۔ ایک چاہت ہے، ایک طلب ہے، ایک لگن ہے۔ تو لہذا آپ خوش نصیب ہیں بچوں، ٹھیک ہے، اور اس عمر میں تو ویسے ہی دل دماغ صاف ہوتا ہے تقریباً، اللہ تعالیٰ صاف کر دے ہمارے بچوں کا بھی اور ہمارا بھی۔ تو اچھی بات کو بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا جو علم ہے پتھر پہ لکیر کی مانند، نقش ثبت ہو گیا، کبھی نہیں بھول۔ اور من یتعب فی صغرہ یتمتع فی کبرہ، بچپن میں خود کو تھکا لیتا ہے نا، بڑی عمر میں آرام کرتا ہے۔ پھر تو آج محنت کا وقت ہے، آپ محنت کر لیں، یہ چند سال ہی ہوتے ہیں بس، ضربت کے چند سال ہی ہوتے ہیں، پھر آپ ماہر ہو جاتے ہیں الحمدللہ، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا مادہ ایسے نکالا جاتا ہے، ہاں جی اس کا روڈ ورڈ یہ ہے، ایسے ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے۔ تو آپ کی ساری توجہ جو ہے کلاس کے اندر ہونی چاہیے، اساتذہ کے فرمودات پر ہونی چاہیے، رہنمائی پر ہونی چاہیے، اور مزید یہ کہ برق گردانی، بار بار مطالعہ کرنا، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، علم میں پختگی اور بڑھوتری کی ایک سبیل یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مطالعہ کریں، اور آپ کو تو ماشاءاللہ اساتذہ میسر ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اپنے مطالعے کے وقت کو بھی، اپنے کلاس کے وقت کو بھی، آنے جانے کے وقت کو بھی کارآمد سمجھیں اور خوش نصیب سمجھیں خود کو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو مبارک بنائے اور ہم پہلے سے بڑھ کر محنت کرنے والے بنے اور علم و عمل کے خوگر بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرکز کو شاد آباد رکھے، معاونین کو، مدیر محترم کی جہود کو اور دیگر احباب خیر و شربت اور انتظامیہ جو اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم و عمل کا ساتھی بنائے۔ التوفیق بید اللہ تعالیٰ۔